السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے 3 موضوعات ہیں۔ جس طرح گزشتہ دنوں جو ہے افواہیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے ایران کے جو ایٹمی سائنسدان کی دہشت گردانہ کارروائی میں شہادت، اور اسی طرح جو ہے سعودی عرب کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، یہ 3 ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ معزز مہمانان بھی موجود ہوں گے آن لائن، جس سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان میں کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حکومت پاکستان نے سختی سے اس بات کی تردید کر دی ہے، کیونکہ پاکستان کی تو اساس میں یہ موجود ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایک تو وہ فلسطین پر جو ہے قابض ہے اور مسلمان بھائیوں پہ ہمارے جو ہے ظلم و ستم کر رہا ہے، تو کیسے پاکستان اس کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی جو ہے یہ فرما دیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، تو پھر ہمارا کیسے ان کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ہمارا تو پاسپورٹ تک جو ہے اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تو لیکن گزشتہ دنوں کچھ افواہیں اس طرح کی گردش کر رہی تھے۔ آپ کو پتہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ میڈیا کے افراد، کچھ اس طرح کے جنہوں نے اس طرح کی بات کی، لیکن ان کو عوام کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر امریکی صدر کی تبدیلی کی وجہ سے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو جو ہے اس نے خفیہ دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، جو اب خفیہ تو نہیں رہا، پتہ نہیں اندر کے کھاتے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اسی طرح دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود خادمین حرمین شریفین اگر اس طرح کا کام کریں، کیونکہ اسرائیل فلسطین پہ قابض ہے۔ اسی طرح جو ہے ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو جو گزشتہ دنوں پیش آیا۔ ایران کے بڑے قیمتی جو ایٹمی سائنسدان تھے محسن فخرزادہ، ان کو جو ہے ایک دہشت گردانہ کارروائی میں جو ہے شہید کیا گیا۔ ہمارے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس کی مذمت کریں وہ کم ہے۔ ایک مسلمان لیڈر یا ایک مسلمان شخصیت جو ہے یا مسلمان ملک، اس پر حملہ جو ہے تمام اسلامی ممالک یا اسلامی شخصیت پر حملے کا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ بڑی قیمتی شخصیات ہوتی ہیں۔ تو مسلم امہ کے وحدت کا تو تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس طرح کی کسی بھی مسلم ملک میں کوئی ایسی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے، اول تو انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور پھر اگر اس طرح کی کسی اسلامی ملک میں ہوتی ہے تو تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہو کے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے سختی سے اس کی مذمت بھی کی ہے اس واقعے کی، اور ایران نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس میں اسرائیلی اسلحہ استعمال ہوا ہے اور اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، اور جو ہے جو اس میں اسلحہ استعمال ہوا تھا اس پر میڈ ان اسرائیل کندہ تھا، اور جو ہے ایران اس کا نپت اللہ جواب دے گا۔ تو آپ تو پہلے بھی جانتے ہیں کہ امریکی جو بیس پہ جو ایران نے حملہ کیا تھا، بدلہ لیا تھا جنرل قاسم سلیمانی کا، اور اب بھی جو ہے ایران اس کا واقعی میں نپت اللہ جواب دے گا، لیکن ایران تو بڑا سمجھدار ملک ہے، وہ سوچ سمجھ کے ہی بدلہ لے گا، کیونکہ یہ تو اس خطے میں آگ لگانا چاہتے ہیں، اس خطے کو جنگ کی آگ میں لپیٹنا چاہتے ہیں، جس سے ہمارا ملک بھی متاثر ہوگا، آس پاس کے دوسرے ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا موقع نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایران، پاکستان، تمام اسلامی ممالک کو جو ہے اور ہمسائے ممالک کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو انشاءاللہ ایسا موقع تو نہیں آئے گا۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ مختلف جو ہے مہمان جو ہے معزز شخصیات ہماری موجود ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ فرید پراچا صاحب ہیں، جو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب امیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
ایک ناجائز ریاست جس کو بانی پاکستان ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کو کس طرح سے ہماری حکومت تسلیم کرنے کی بات کرے گی؟ یہ عربوں کا ایشو نہیں ہے کہ عرب کر لیں تو یہاں بھی کر لیں، یہ دینی غیرت کا ایشو ہے، اور یہود جو ہے وہ امت مسلمہ کے خلاف ہے، بدترین مظالم کر رہے ہیں. یعنی وہ جو فلسطینیوں کے جو اصل زمین کے مالک ہے اس سے بدترین مظالم کر رہے ہیں اور ان کے نسلیں تباہ کر رہے ہیں. تو کس طرح سے یعنی امت مسلمہ یہ بات کرے گی؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ قبلہ اول ان کے قبضے میں ہے، تو اگر قبلہ اول قبضے میں ہے، ان کے عزائم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ مدینہ منورہ تک گریٹر اسرائیل کی ان کی پلاننگ ہو اور ہم ان کو تسلیم کریں تو یہ تو بہت غلط ہوگا، اور اس کا بالکل ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا، کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے عربوں کی بات کی، ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. اگر ایسا ہوا تو اس خطے میں کیا صورتحال ہوگی؟ لیکن یہ سعودی عرب کی حکومت ہمارے دل میں بڑا ان کا احترام ہے، وہ ہمارے حرمین شریفین کی خادم ہے، لیکن یہ ہے نا کہ بھی اگر ان کے ہاں بھی کوئی ایسا اقدام ہوا تو یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا کہ جو جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین سے نکالا ہے اس زمین پر وہ زمین جو ہے وہ ان کو تسلیم کر لے. تو یعنی یہ تو ایک بہت ہی ایسی چیز ہوگی، اور ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ اس پر غور کرنا بھی بند کریں، اور اس سے آپ جو عالم اسلام میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے وہ متاثر ہوگا اور کافی زیادہ متاثر ہوگا. ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں ایران میں ایک اہم سائنسدان کو شہید کیا گیا ہے اور ایران کے مطابق یہ دہشت گردانہ کارروائی اسرائیل نے کی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی فرد کی جان لی جائے اور اس لیے لی جائے کہ وہ ایک ایٹمی سائنسدان ہے یا جو ایک انسانیت کی خدمت کے مقام سے ہے، اور صرف یہ کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، تو یہ تو بہت بڑی ایک یعنی ان کی طرف سے بدترین قسم کی پیش رفت ہوئی ہے. اور عالمی ضمیر کی خاموشی جو اس وقت امن عالم کے نام ٹھیکیدار ہے، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ اور امریکہ وغیرہ، ان کی خاموشی ایک مجرمانہ خاموشی ہے، اور انہوں نے بھی اس معاملے میں ظلم کو بالواسطہ تقویت پہنچائی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ لائن پہ کراچی سے موجود ہیں صاحبزادہ ابو الخیر، یہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ملی یکجہتی کونسل کے بھی صدر ہیں. صاحبزادہ صاحب، حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا دو ٹوک اعلان کر چکی ہے، اس کے باوجود افواہیں گردش کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہماری جو بھی حکومت آئی ہے پاکستان کے اندر، اس میں کچھ ایسے عناصر ہیں کہ وہ ہمدردی رکھتے ہیں اسرائیل سے، اور وہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں. جس کی بھی حکومت آئی ہے اس پارٹی کی حکومت کے اندر وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو منظور کیا جائے. عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان بھی کیا ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سازشوں میں بعض جو عناصر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ افواہیں اڑتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکومت اس قسم کا غلط فیصلہ نہیں کرے گی. جی صاحبزادہ ابو الخیر صاحب، فلسطین پر ظلم کے باوجود اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی ظاہر ہے کہ اثرات تو ابھی سے مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور سعودی حکومت کے زیر اثر جو ممالک ہیں ان کو انہوں نے پہلے آگے بڑھایا ہے، اور ان کو پہلے کہا کہ تم تسلیم کرو. چنانچہ متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا، سوڈان نے تسلیم کیا، اور یہ ایک
دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اصل تو یہ سعودی حکومت ہے جو تسلیم کروا رہی ہے ان سے سب سے امریکہ کے کہنے کے اوپر. اور امریکہ کے صحیح وفادار وہ تو وہی ہیں جو ان کے کہنے پر چلتے ہیں, ان کے کہنے پر تمام اپنے لائے عمل طے کرتے ہیں. تو انہیں کہنے پر وہ ان کے ذریعے کروا رہے ہیں, سعودی حکومت کے ذریعے. اب اگلا قدم انہیں کا ہی ہوگا اور یہ تسلیم کریں گے. پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, اور مسلمان اس سے زیادہ ناراض تو نہیں ہے. لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ مسلمان ناراض ہوتے ہیں ہوں نہیں ہوتے ہیں. میں ان کو اپنے ذاتی مفاد عزیز ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں اور ہمارے فائدے ہمیں مل رہے ہیں. تو دنیاوی فائدوں سے مطلب ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہمارے دین پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور عوام کے جذبات کس طرح مجبور ہوتے ہیں, اس سے نہیں کوئی غرض نہیں. صاحبزادہ صاحب, ایران کا کہنا ہے کہ وہ شہید کا بدلہ لے گا. ظاہر ہے ان کو ایک طرح سے للکارا گیا ہے. اسرائیل نے اس خطے کو ایک نئی آگ میں جھونکنے کی کوشش نہیں کی ہے کیا؟ اسرائیل کی تو ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے. اسلامی ممالک کے خلاف وہ کبھی خفیہ طور پر کبھی اعلانیہ طور پر کرتا رہا ہے. ایران کے ساتھ نہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ہے. اس کی میں باقاعدہ اس کی جو ایک تنظیم ہے, ایجنسی ہے, وہ ہندوستان کی را کی ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے رہے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے. بلکہ یہ بھی خبر ہے کہ ان کے طیارے آئے تھے اور ان کو کیا نام ہے پاکستان نے فوج میں گرایا ہے. یہ سازشیں جو بھی کوئی اسلامی ممالک ہے ان کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, شک یہ ہے. ورنہ سعودی عرب سے بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں. جو ان کے غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. اور جو ان کا پرانا طریقہ ہے اس کے لیے جتنے بھی ایسے اہم ممالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور مل کر اس کی دہشت گردی, دہشت گردی کھلی دہشت گردی ہے, اس عالمی دہشت گردی کو روکنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے اور عملی قدم اٹھانا چاہیے تمام ممالک کو. صاحبزادہ صاحب, بحیثیت مسلمان ہمارا اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ پورا عالم اسلامی سے مذمت کرتا ہے. تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے, دکھ ہوا ہے. ایک باصلاحیت انسان, ایران کا ایک بہت ہی وفادار ساتھی اور کیا نام ہے بہت لائق اور فائق ایک مجاہد تھا جس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. اور کیا نام ہے بڑے افسردہ ہیں جتنے پاکستانی ہیں, پاکستانی ہو اس کا بڑا غم ہے اور دکھ ہے. اور جتنی اس کی ان کے اسٹیج کی مذمت کی جا کم. جی, اس موقع پہ تمام مسلمانوں کو مل کر وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور تمام مسلمانوں کو اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرنی چاہیے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خطے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں. ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سابق سینیٹر اور شیعہ رہنما فیصل رضا عابدی صاحب. فیصل رضا صاحب, کیا اس ملک میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو فلسطینی بھائیوں پر مظالم کے باوجود اسرائیل سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں؟ اسرائیل ڈالر کا مالک ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے ہر وقت تیار کرے رہتے ہیں. نہ ان کا دین ہے, نہ کوئی ایمان ہے, نہ مطلب, نہ ان کا مجھے ان کے پاس جاگوں کا پاکستان بنانے ان کو تعلق اور واسطہ ہے. یہ جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے معاملے میں جائیں تو یہ پاکستان کے سخت ترین مخالف ہے. یہ نظریہ پاکستان سے ناواقف ہے. پاکستان کی بنیادی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اور فلسطینیوں کے حقیقت کے بنا کھڑے ہونا ہے. درحقیقت اسرائیل کو تسلیم کرنا بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلمانی کی تعمیر یعنی شیطان کے ہیڈ کوارٹر کو گود کرنا ہے. تو
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ جو ضمیر فروش لوگ ہیں پاکستان میں ہے چل، لیکن پاکستان کے اکثریت عوام جو ہے وہ اہل ایمان ہے، اور ہم صف اول میں شامل ہے کہ یہ اس کو تسلیم کرنا ترقی کا اپنے ایمان کا سبب۔ فیصل صاحب، کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ بہت ہر کزن یہ بہت ہر جوئش ایک مسلمانوں کے لبادے میں موجود ہے، ایک اپنے لبادے میں موجود ہے، تو بہرحال یہ آپس میں اگر 1954 میں شاہ فیصل کا بیان آپ پڑھیں جو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوا، اس میں بنا کہ ہم کزن ہیں، تو یہ کزن آپس میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور اسلام بادشاہت کی نفی کرتا ہے، اس لیے ہم بادشاہت کے خلاف ہیں۔ تو اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو اس کا تسلیم کرنا کوئی عالم اسلام کا تسلیم کرنا نہیں ہے، اصل معنی تو ایران اور پاکستان کا تسلیم کرنا ہے، جس کی میں ساری جنگ چھڑی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فیصلے خدا کے دیے ہیں جو شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو جگہ ہے جہاں انہوں نے آنا ہے، اس کا نہ کوئی گرا سکتا ہے، نہ ہی اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔ جی عبدی صاحب، ایران میں کی گئی جو دہشت گردانہ کارروائی ہے، اس سے اسرائیل کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف نقصان پہنچانا تھا یا ایک نئی جنگ کا آغاز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اپنے پورے پرخطوں کے ساتھ پرواز کا آغاز کیا ہے، ڈالر اس کی حاکمیت، قبضہ، ہر طرف اس کی حاکمیت ہے، تو وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح سرکت میدان میں دوڑا ہے، اور اس کے سامنے ایک حزب اللہ، حماس اور شام کھڑے ہیں، یہ آخری تین قوتیں اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات سائنسدان کو شہید کرنے کی، تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ اور امریکن کو سعودیز یو اے کے بادشاہ اعلان کر چکے کہ ایران کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے اور اس تباہی کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوگا، تو انہوں نے وہ بادشاہ مائنڈ جو تھے جو اس پلانٹ کو دیکھ رہے تھے، ایٹمی پروگرام کو دیکھ رہے تھے، ان کو شہید کر دینا اثر حقیقت ان کی نظر میں ایٹمی پلانٹ کو یا ایٹمی ٹیکنالوجی کو ختم کرنا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے شاگردوں کے اندر اتنا اس چیز کو پینیٹریٹ کر گئے تھے کہ ایران کے اندر اس تاثر کو ایران نفی کرے نہ کرے، بحیثیت پاکستانی میں نفی کرتا ہوں کہ نہ تو کوئی ایران کی ٹیکنالوجی کو ختم کر سکتا ہے، نہ پلانٹ کو ختم کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایران میں پاکستان کو ختم کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ جی بالکل، ایران تو پہلے بھی یہ ثابت کر چکا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی ناقابل تسخیر ہے۔ ایرانی سائنسدان کی شہادت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، یہ تو الحمدللہ ہم اس کے نیک نیتی سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جعلی لشکر کے آگے جو بھی شہید ہو رہا ہے وہ خدا کے لشکر کا سپاہی ہے، اور یہ شہادت ان کو مبارک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی یہ سائنسدان کی شہادت سے ایران کو نقصان پہنچائیں گے یا پاکستان میں دہشت گردی کرا کے یہ پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان کی اور ریسرچ کی ہے، جب تک ISL موجود رکھتی ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور جب تک نظام ولایت ایران میں موجود ہے یہ ممکن ہے۔ جی عبدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کل علماء مسالک بورڈ کے چیئرمین مولانا عاصم مخدوم صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، یہ فرما دیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کیا کہانی ہے، حالانکہ وہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ حکومتوں کے اوپر تو کبھی اعتماد نہیں رہا، تو بانی پاکستان کا جو نظریہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز بچہ ہے اور اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو ہمارے حکمرانوں نے بانی پاکستان کے جو نظریات ہیں اسے مسخ کیا ہے، مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ بہرحال یہ خدشات ابھی بھی موجود ہیں، چونکہ یو ٹرن لینے میں وقت نہیں لگتا، لمحوں میں یو ٹرن لے لیا جاتا ہے، تو اور اسی طریقے سے چونکہ عالمی سطح پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وہ ساری قوم کے سامنے ہیں، اور یہاں بہت سارے لوگوں سے کھلوایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، پھر اس کی تردید کرتے ہیں، پھر تائید کرتے ہیں، تو یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، اور یہ سب حکومت کی جانب سے ہے۔ تو اس پر ہمارے جو علماء ہیں، مذہبی قیادت ہے، انہوں نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، تو وہ جب تک مل بیٹھیں گے نہیں، وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ہمیں بہرحال خدشات ہیں۔ جی، عرب ممالک کے بعد اب سعودی عرب بھی اسرائیل کی طرف جھک رہا ہے، اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی، اس وقت پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ کفر جو ہے وہ اسلام کے اوپر غالب ہوتا جا رہا ہے، اور کفر ممالک جو ہیں جو
پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت ایک اسلامی اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی قبضہ ہے، اور ہم جتنے بھی حکمران ہیں وہ ہمیشہ خفیہ اور سامراجی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے اعلی کار رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس بات کے کہ اس کے اوپر ہم افسوس کا اظہار کریں اور اس کے اوپر ہم سر جوڑ کر بیٹھیں، اس لیے کہ ہم پہلے ہی اتنے عرصے سے اسرائیل نہ صحیح لیکن اسرائیل کے چاہنے والوں کے تو ہم الاکار بنے ہوئے ہیں. ہماری حکومت جو ہے. عاصم مخدوم صاحب، کیا اسرائیل نے خطے میں ایک نئی آگ لگانے کی کوشش نہیں کی ہے؟ اس وقت ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا جائے کہ یہ صرف ایران کا معاملہ ہے؟ نئی آگ تو نہیں، اس میں تو میرے خیال میں نئی اور پرانی کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کفریہ طاقتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی اسلامی سلطنتوں کو آگ میں جھونکنے کے لیے جدوجہد میں مصروف رہے ہیں. اب مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے اس آگ سے کیسے بچنا ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، یا کفر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کو آگ میں کیسے دھکیلنا ہے. تو اس چیز کے اوپر ضرورت اس عمل کی ہے. اب اس کے اوپر میں مذمت کروں، افسوس کا اظہار کروں ایک سائنسدان کے مرڈر پر، تو یہ صرف الفاظ تک ہی رہ جائے گا نا. تو ہمارے لوگوں کو اس کے اوپر متحد ہونا چاہیے کہ وہ متحد ہوں، اس لیے کہ ہم اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم بکھرے ہوئے ہیں تو کفر جو ہے وہ کامیاب رہے گا، اور وہ آگ میں دھکیل دے یا وہ کسی اور چیز دریا میں دھکیل دے یا کسی کنویں میں ہمیں پھینک دے، تو یہ تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں. جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اشرف بھٹی صاحب. اشرف بھٹی صاحب جو ہے پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں. اشرف بھٹی صاحب، کیا دوست ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کوئی دباؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پہ بھائی دباؤ کی بات تو بعد کی بات ہے نا. پہلے ہمیں اپنے وزیر اعظم کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ باقی کاموں کی طرح اس پہ کوئی یو ٹرن نہیں لے لیتا. ہمیں اپنے ملک پہ نظر رکھنی ہے، اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک بندے کو ملک کی بھاگ دو اگر وہ سنبھال رہا ہے، ہمارا وہ وزیر اعظم، نو ڈاؤٹ ہم اس پہ انکاری نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ اسرائیل کو تو ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتے. اگر سعودیہ نے ایسی نفاذ جسارت کی ہے تو ہمیں اس پہ بھی غصہ ہے، لیکن وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، بلکہ ہماری تو ساری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب کچھ ہی سعودیہ میں ہے. مطلب ہماری تو جو مطلب ہے خدا کا گھر بھی وہی ہے. ہم جس نبی کو مانتے ہیں، جس کو آخری نبی ہے ہمارے، جو کل کائنات کے سردار نبیوں کے سردار نبی ہے، وہ بھی وہاں پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مقدس ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا سعودی عرب والوں کو. اور مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جسارت ہے. جی، آپ نے سعودی عرب کی بات کی تو وہ تو شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو دوسرے ممالک پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی اگر آپ پاکستانی خطے کے اثرات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا چاہے نون لیگ ہو یا باقی دوسری مذہبی جماعتیں ہوں، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی تنظیمیں اس بات کو تسلیم کریں. جی بھٹی صاحب، ایران میں سائنسدان پر حملہ اور دہشت گردانہ کارروائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایران کے جو ایران نے جواب دیا ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ہمارے محترم وزیر اعظم نے اس پہ کیوں نہیں اپنی اسٹیٹمنٹ دی. اور ایران دیکھیں مطلب انہوں نے کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور ایرانی ایک طاقت رکھتے ہیں اور ایک ویژن رکھتے ہیں، وہ بھی پاکستان کی طرح ایک سپر پاور ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایٹمی سائنسدان کے ساتھ جو انہوں نے شہید کیا اس کا ان کو بدلہ لینا چاہیے اور پاکستان کی طاقتوں کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ہماری شہیدوں کی پارٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں گیا، اور نہ ہی مطلب کہ اس ایٹمی سائنسدان کا خون رائے گا جائے گا. اسرائیل کو یہ بڑا مہنگا پڑے گا، اور انہوں نے یہ جو غلطی کی ہے ان کے یہ دانت کھٹے کر دے گی انشاءاللہ.
جی بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے اشرف بھٹی صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر. اب ہم بات کریں گے سجاد نقوی صاحب سے جو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے چیئرمین ہیں. سجاد صاحب، حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سختی سے کہہ دیا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم، بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور باقی ان کی میڈیا ٹیم نے بھی اس چیز کی تردید کی ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کر رہے اسرائیل کو ماننے کا، بلکہ انہوں نے روز اول کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، اور اسرائیل کو ماننا اسی طرح ہے جس طرح امریکہ کی غلامی. سجاد صاحب، مسلمانوں پر ظلم کے باوجود مسلمان ہی اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے لگیں تو پھر کفار کو ہم کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی، اس وقت مسلم امت جو ہے نا اس چیز کو بہت برا مان رہی ہے. اگر اس طرح کی سعودی عرب نے حرکت کی تو اس کے بہت زیادہ جو ہے نا رزلٹ بڑے بھیانک ہوں گے. تمام عالم اسلام جو ہے نا، بالخصوص مسلمان جو ہے نا اس چیز کو کبھی نہیں مانیں گے، بالخصوص پاکستانی مسلمان اور اس کے خلاف سخت مزاحمت کریں گے. جی یہ بھی بتا دیجئے کہ ایٹمی سائنسدان پر حملے سے اس خطے میں جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی کئی حرکتیں کی ہیں، اور موجودہ سائنسدان جناب فخری صاحب کو ان کا جو ہے نا ٹارگٹ کرنا یہ جان بوجھ کر جو ہے نا مسلمانوں نے اسلام کو جو ہے نا ایک اس آگ کی طرف لانے کے مترادف ہے کہ تاکہ یہ لوگ جذباتی ہوں اور اس طرح کے کوئی مسائل پیدا ہوں، تاکہ فرق پیدا ہو ایران پر حملہ کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس چیزوں سے یہ بات اسرائیل باز نہ رہا تو اس سے بہت بھیانک جو ہے نا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں اور پورے عالم اسلام میں یہ آگ بھڑک سکتی ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. جی یہ تھے سجاد نقوی صاحب جو امامیہ آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ہے ناظرین ایک وقفے کا. مختصر سے ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لال مہدی خان صاحب. لال مہدی خان صاحب سابق امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے سابق چیئرمین بھی ہیں اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار اور مذہبی اسکالر بھی ہیں. لال مہدی خان صاحب، بابا قوم فرما گئے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پھر بھی یہ تشویش کی گنجائش کوئی رہتی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پاکستان کا اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے والی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اساس میں یہ فکر موجود ہے، مانیے پاکستان کے سویت کی روشنی میں، کہ اسرائیل ایک ناپاک وجود ہے اور اس ناپاک وجود کو کسی بھی صورت میں ہم نے قبول نہیں کرنا اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا ایک مظاہرہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اساس پاکستان کے بالکل عین مطابق ہے اور قائد اعظم کے اس فکر اور قائد اعظم کے ویژن کی یہ عکاسی ہے. اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بار بار اس کا اظہار کر رہی ہے تو ہمیں اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اس لیے کہ کسی بھی صورت میں عوامی امنگوں کے برعکس کسی حکومت کے لیے کوئی قدم اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل امر ہے. لال مہدی خان صاحب، نیتن یاہو کا سعودی عرب کا خفیہ دورہ جو کہ اب خفیہ نہیں رہا، یہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ جی لیکن آج کل یہ دور جو ابلاغ کا دور ہے، کوئی بات ڈھکی چھٹی رہتی نہیں ہے. وہ جہازوں کی پروازیں ہوں، وہ ویسے زمینی موومنٹ ہو تو وہ سامنے آ جاتی ہے. اور آج کے اس دور میں تو جو قلوب
میں مختلف فساد چھپے ہوتے ہیں، نیتوں میں جو فساد ہوتے ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یقیناً یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہوئی ہوگی، ہوتی رہے گی، اور اس سے پہلے بھی شاید کئی خفیہ انداز میں ہوتی نہیں ہوگی. لیکن اس وقت جب پوری دنیا کی نظریں اس بات پہ فوکس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بدنیتی ہے کہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ جو حرمین شریفین کا خدمت گزار ہو اور پورے عالم اسلام کی دھڑکنیں جس سرزمین سے وابستہ ان کی محبت ہے، وہاں پہ اگر اسرائیل کے وجود کی بات، نہ صرف وجود کی بات ہو بلکہ اس کو یعنی پوری دنیا میں پھیلانے کی منصوبہ بندی ہو، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں شرمناک صورتحال ہے. اور بظاہر یہ لگتا ہے، بلکہ بظاہر کیا لگتا ہے، واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ سعودیہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے. مہدی خان صاحب، ایران نے اپنے سائنسدان کی شہادت کا بدلہ لینے کو بھی کہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے بھی یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، مختلف شخصیات ان کا نشانہ ان کی جبر کی بنتی گئی ہیں، اور ظاہر وہ اپنے مقاصد کو ہی پیش نظر رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ایران کا یہ احتجاج غلط نہیں ہے، اور یقیناً ان کا وجود، عظیم سائنسدان کا وجود اسی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا کانٹا تھا کہ جس کی آپ میں وہ کھٹک رہا تھا، اور اس کانٹے کو نکالنے کی اس نے کوشش جاری رکھی ہوئی تھی. اور اس ایران چونکہ غیرت مند قوم ہے، جب ان سے کسی شخصیت کو، ان کی بڑی شخصیت کو چھینا جاتا ہے، اور جیسے ظاہر اتنے بڑے سائنسدان کو جب ان سے چھینا گیا، ان کی زندہ ضمیری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا بدلہ لیں. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس عمل کو انجام دینے میں اسرائیل کی ہی ناپاک کاوشیں ہوں. مہدی خان صاحب، دنیا میں اتنی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امت واحدہ کہاں ہے جی؟ لیکن میں عالم اسلام کے ساتھ یہ بدنصیبی آ رہی ہے کہ امت واحدہ کہنے کو تو ہم اس بات کی یعنی اس بات کو بار بار کرتے بھی ہیں، اپنے وہ ایک لک زبانی کے انداز میں تو یہ موجود ہے، لیکن اس کو ایک امت واحدہ بننے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، جو جذبہ درکار ہے، جو عوامل درکار ہے، جو اتحاد و وحدت درکار ہے، جو مسلمانوں کے مابین ہم آہنگی درکار ہے، جو مسلمانوں کی علمی سائنسی عنوان سے جو ان کی ترقی کا تقاضا ہے، وہ تقاضے نہیں پورے ہوتے. اور اسی وجہ سے میری امت واحدہ اتنے ممالک ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ذوق کا شکار رہتی ہے. یقیناً یہ عالم اسلام کے اگر دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام پہ یہ حملہ ہے، اور اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے پورے عالم اسلام کو. یہ غیرت اسلامی کا ایک مسئلہ ہے، یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، غیرت اسلامی کا مسئلہ ہے. اور اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے کہ پوری امت واحدہ کی کمر پہ یہ اس نے وار کیا ہے، اس کی طاقت کو سبوتاژ کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. تو میرا خیال میں تو ہے کہ امت واحدہ کو بیداری سے کام لیتے ہوئے واقعاً امت واحدہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. جی، آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے لال مہدی خان صاحب. اب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں تحریک وحدت اسلامی کے چیئرمین پرویز اکبر ساقی صاحب. ساقی صاحب، حکومت کی تردید کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنے کی افواہیں پھیلانے والے کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور اس کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. جو اغوا گردش کر رہی ہے حکومت کی پاکستان نے اس کی تردید کر دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی حلقوں میں اس ملک کے اندر جو اغوا پھیلا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اس ملک کے امن کو برباد کرنے کے لیے. یہ ملک آپس میں لڑے، حکومت اور عوام کو لڑایا جا رہا ہے، جس کے لیے اس ملک کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا اور پاکستان کمزور ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں اور جو معززین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو آگاہ کریں
اور علماء کرام اپنے خطبوں میں اس بارے میں وضاحت کریں. اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اس ملک کے اندر، جو ناقابل اختلافی نقصان ہوگا. ثاقب صاحب، کیا سعودی عرب خفیہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے؟ یہ اس لیے وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو اسرائیل کی نفرت ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی، اور ان کے عزم سے یہ سعودی عرب بھی نہیں بچ پائے گا. جی، اسرائیل نے جو دہشت گردانہ کارروائی کرتے ہوئے ایرانی سائنسدان کو شہید کیا ہے اور خطے میں بدامنی کا سبب بنا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل جی، اسرائیل کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان جو اہم شخصیات ہیں، سائنسدان ہیں یا اہم لیڈر ہیں، ان کو ہٹ کرنا، تاکہ جو ان کے خلاف بولتے ہیں، اگر ایران ان کے خلاف بول رہا ہے تو وہ سب سے بڑا ان کا دشمن ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایران تمام اسلامی ملکوں کو اکٹھا لے کر ان کو لیڈ کرے یا پاکستان کو ساتھ ملائے، جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے. اس لیے وہ ایرانی اہم رہنماؤں کو، سائنسدانوں کو، جنرلز کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح یہ حالات بگڑ جائیں گے اور عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے. جی ثاقب صاحب، بہت شکریہ. یہ تھے پرویز اکبر ثاقب صاحب، جو تحریک وحدت اسلامی کے چیئرمین ہیں. جی ناظرین، اس پروگرام کے معزز شرکاء کی گفتگو آپ نے سنی. اس سے یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج مسلمان اسی لیے دربدر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم اس رسی کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ گئے جسے مضبوطی سے تھامنے کو کہا گیا تھا. ہم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو گلے لگا لیا. ہم مسلمانوں کو کافر کہہ کر کافروں کو جگہ دینے لگے. ان یہود و نصارہ سے ہاتھ ملانے لگے جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آج دشمن ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں مار رہا ہے. معذرت کے ساتھ ہم آج بھیڑوں کی سریوڑ کی طرح ہو گئے ہیں، جس میں کسی بھیڑ پر حملہ ہو اور اسے مار دیا جائے تو دوسری بھیڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمان تو جسد واحد کی طرح تھا، لیکن آج کسی ایک کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے تو صدا احتجاج تک بلند نہیں کی جاتی. اگر ہم متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آنی ہے. آج کسی اور کی تھی اور کل ہماری. یاد رکھیں، دشمن آپ کو شیعہ یا سنی کہہ کر نہیں مارتا، وہ آپ کو مسلمان کہہ کر مارتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.